11 रबीउल अव्वल गौस आज़म का बताया हुआ आज एक वजीफ़ा है। मुक़द्दर का सिकंदर बना देने वाला गुर्बत तंग दस्ती बेटियों के रिश्ते के हर मसले हल होंगे आज 11वीं शरीफ से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। आज 11 रबीउल अव्वल बड़ी 11वीं शरीफ है और सरकार गौस आज़म का बताया हुआ एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिसे सिर्फ़ 41 बार पढ़ने की देर है। मुक़द्दर का सिकंदर बना देने वाला ये अमल है। मुक़द्दर और किस्मत का सितारा चमक उठेगा। फ़कीरों को बादशाह बना देने वाला ये अमल है। गरीबों को अमीर बना देने वाला ये अमल है। जिसके घर से तंग दस्ती गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जिसके घर में जवान बेटों को नौकरी नहीं मिलती, जिस घर में बेटियों के रिश्ते नहीं होते, आज बड़ी 11वीं शरीफ है, 11 रबीउल अव्वल है और गौस आज़म पीराने पीर का बताया हुआ अमल आपको देने जा रही हूँ, जिसे सिर्फ़ 41 बार पढ़ते ही हर मसले का, हर परेशानी, हर मुसीबत का हल, हर बला टल जाती है। अगर नहीं यकीन आता तो एक बार मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर तो देखो, वो अता करने की हद ना कर दे तो कहना। अल्लाह वालो, रबीउल अव्वल का महीना बड़ी ही तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। आज देखते ही देखते 11 रबीउल अव्वल आ चुकी है और मेरे बहुत से बहन भाइयों ने रबीउल अव्वल में अभी तक अपनी हाजात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरा ही नहीं करवाया। अल्लाह वालो, जो शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना नहीं आता, जो शख्स ये सोचता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत को पूरा करवाना नहीं आता, आज 11वीं शरीफ गौस आज़म के इस अमल को 41 बार पढ़ने की देर है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना राज़ी हो जाएंगे कि आप मांग मांग कर थक जाओगे, मगर मेरा रब अता करने की हद कर देगा, मगर उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। नया घर मांगोगे, नया घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिल जाएगी, नौकरी, शादी, जो भी आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप 41 बार ये गौस आज़म का वजीफ़ा करके मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब की आमद के सदक़े आज हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है आपके किसी एक मुसीबत का हल, परेशानी का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी दिली हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए, कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर इस वजीफ़े से आपकी कोई हाजत या मुराद पूरी होती है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की आमद के सदक़े आज आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। अल्लाह वालों, 11वीं शरीफ तो हर महीने आती है, लेकिन रबीउल अव्वल की 11वीं शरीफ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वक्त है। हजूर की आमद का महीना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आता जा रहा है। कबूलियत की घड़ियां बढ़ती जा रही हैं। नूर का आलम ही आलम है। रहमतें, बरकतें छम छम बारिश की तरह बरस रही हैं। अल्लाह वालो, हमारे अमाल इस कदर अच्छे नहीं हैं अल्लाह वालो कि हम अपने रब की रहमतों को खुली आंखों से देख सकें। गौस आज़म वो हस्ती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करते हुए गुजार दी और रब
اور رب کے رسول کو راضی کیا، اور رب العزت کو راضی کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو غوث پاک کو ایک رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ والو، اگر آج کوئی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، زندگی سے مشکلات کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے نظر بد، جادو، حسد، جنات کے اثرات کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، اللہ والو آج میں جادو کو ختم کرنے کی، نظر بد کو ختم کرنے کا نہیں بول رہی، بلکہ جادو کا بیڑا غرق کرنے کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آج کا یہ عمل غوث اعظم پیران پیر کا اتنا جلالت والا عمل ہے کہ جادو کرنے والے پر جادو واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ والو، حسد اور جادو کروانے اور کرنے والوں نے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ بیٹیوں کے رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، جادو کے ذریعے بندشیں لگوا دی جاتی ہیں، ماں باپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، رشتے آتے ہیں، بچی کو دیکھتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، اگر کہیں بات بن بھی جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد بات بگڑ جاتی ہے، اور بیٹے صبح سے شام تک دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں نوکری کے لیے، سیویاں جمع کراتے ہیں مگر نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار بندش کے ذریعے بند کروا دیا جاتا ہے۔ آج 11 ربیع الاول ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رحمانو کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آج رب العزت آپ کو اپنے رحمان ہونے کے صدقے ہر وہ چیز عطا کریں گے جو آپ مانگیں گے۔ تو اللہ والو آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم اگر آپ 11 مرتبہ پڑھنے کی بجائے زیادہ پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھ کر اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جتنا ہو سکے کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم ضرور پڑھ کر اپنے نبی کو ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے وظیفے کی یا عمل کی طاقت 10 20 گنا 100 گنا نہیں، لاکھوں ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ جہاں آپ کا کام مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دنوں والا کام گھنٹوں، منٹوں اور چٹکیوں میں بننے لگتا ہے۔ اللہ والو، اس بابرکت مہینے، اس شان اور بزرگی والے مہینے میں، اپنے اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد کے مہینے میں، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ مانگ لو اللہ کی رحمت سے، جو اپنی حاجت کو پورا نہیں کروا سکتا بڑا ہی بدبخت ہے وہ، جو اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں نہ سمیٹ سکے۔ اللہ والو، یہ ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار پر جاتے ہیں جب صبح کے وقت، تو آپ راستے میں گھر سے نکلتے وقت درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ اپنے دفتر میں، دکان میں یا آفس میں کہیں بھی پہنچتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس دن آپ کا اتنا اچھا دن گزرے گا، اور جہاں آپ کو 1 لاکھ کی بچت ہونی ہوگی وہاں آپ کو 10 لاکھ کی بچت ہوگی، اتنا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر اسی طرح عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مہینے میں کم سے کم 1 تسبیح روزانہ درود ابراہیم کی پڑھ کر ان کو ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں، اللہ والو دیوانے ہیں ہم، انہی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ اللہ والو، آج کا جو عمل ہے وہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے غوث اعظم کا۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے
استغفرullah ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفرullah ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 41 بار آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ والو، استغفار کی طاقت تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ استغفرullah ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھتے جانا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں ویسے پہلے آپ نے دائیں کندھے کی طرف پھونک مارنی ہے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو بائیں کندھے کی طرف پھونک مارنی ہے، تیسری مرتبہ پڑھیں گے استغفرullah ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو پھر آپ نے دائیں کندھے کی طرف، پھر بائیں کندھے کی طرف، اسی طرح آپ نے 41 بار پڑھنا ہے اور 41 بار دائیں بائیں کندھے کی طرف پھونک مارتے جانا ہے۔ آخر میں آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے اور عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، رب کی عدالت میں اپنا کیس لگا دیں اور وکیل خود بن جائیں، اپنے رب کو صفائیاں دیں، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے سامنے تم گناہ کر کے آؤ اور آ کر اپنے گناہ پر مکر جاؤ کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میرے اللہ بے شک آپ نے جان بوجھ کر گناہ کیا۔ اللہ والو، اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے آ کر مکر جاؤ کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا تو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن میرے سامنے تو آؤ۔ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیں اور اللہ سے ضد کریں، ایسے مانگیں کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے کہ میں اپنے بندے کو ضرور اس کی ہر خواہش کو پورا کروں، اس کی ہر حاجت کو پورا کروں۔ اللہ والو، یہ برکتوں والا مہینہ ملا ہوا ہے آپ کو، آپ اللہ کو اللہ کے محبوب کا واسطہ دیں کہ اس کی آمد کے صدقے میں میری یہ خواہش پوری کر دے، میری دلی مراد کو پورا کر دے، میرے اللہ میری مصیبتوں کو ٹال دے۔ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں، کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی مصیبتیں پریشانیاں ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو، 5 وقت نماز کی پابندی ہر وظیفے کی شرط ہوتی ہے۔ جب آپ وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 100% رزلٹ نتائج ملتے ہیں۔ اللہ والو، آپ پابندی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وظائف کی شرائط کو پورا کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پر وظائف نے اثر نہیں کیا۔ تو جب آپ اپنے نبی کا واسطہ دے کر اپنے رب سے مانگیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب آپ کو عطا نہ کرے؟ آپ کو مانگنا نہیں آتا میرے رب سے، جب رب خود کہتا ہے کہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب میں مجھ پر جلال آیا ہوتا ہے تو میرا بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو میرا جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ایک بار اس طریقے سے اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، رب دینے کی حد نہ کر دے تو پھر آپ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا کہ آپ نے تو کہا تھا اس طریقے سے مانگو، ہم نے مانگا تو ہمیں ملا نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو، نبی کا واسطہ دو، رحمت کا واسطہ دو، پھر دیکھو رحمت کے خزانوں کے منہ کیسے کھلتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی نظر پاک ہو، تنہائیاں پاک ہوں، 5 وقت